گھر والوں کے رونے سے میت کو عذاب ہونے کا معنی۔ سائل کا کہنا ہے کیا یہ صحیح ہے کہ میت کے گھر والوں کے رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے؟ میت کا کیا گناہ ہے کہ کسی دوسرے کے فعل کی سزا میت کو دی جاتی ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جی ہاں، اس کے متعلق نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے صحیح احادیث ملتی ہیں، اور یہ کسی دوسرے کے گناہ کی میت کو سزا نہیں، جیسا کہ ذیل میں اس کا بیان آ رہا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ احادیث فرمائی ہوں، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ان احادیث کا درج ذیل فرمان باری تعالیٰ سے تعارض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کوئی بھی کسی دوسرے کا بوجھ یعنی گناہ نہیں اٹھائے گا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 164۔ اسی مسئلہ سے متعلق وارد شدہ بعض احادیث اور ان کا وہ صحیح معنی جو اس آیت کے ساتھ معارض نہیں بیان کیا جاتا ہے، سماعت کیجیے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اعتراض کا علماء کی طرف سے جواب بھی پیش خدمت ہے۔ بخاری اور مسلم میں مغیرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص پر نوحہ کیا گیا اسے اس نوحہ کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا، اور مسلم کی روایت میں درج ذیل الفاظ زائد ہیں، روز قیامت۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 1291، صحیح مسلم حدیث نمبر 933، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہی ابن عمر رضی اللہ عنہما سے حدیث مروی ہے۔ وہ اپنے والد عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میت کو قبر میں اس پر کیے گئے نوحہ کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1292، صحیح مسلم حدیث نمبر 927۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور ایک روایت میں اس کی قبر کے الفاظ بھی ثابت ہیں، اور ایک روایت میں یہ الفاظ محذوف ہیں۔ ابن ملیکہ بیان کرتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی بیٹی مکہ میں فوت ہو گئی، اور ہم اس کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے گئے، اور وہاں ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ عنہم بھی موجود تھے، اور میں ان دونوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا کہ گھر سے آواز آنے لگی، تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے عامر بن عثمان کو کہا، کیا تم رونے سے منع نہیں کرتے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یقیناً میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی بنا پر عذاب دیا جاتا ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، عمر رضی اللہ عنہ بھی یہ بات کیا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے بیان کیا کہ جب عمر رضی اللہ عنہ کو خنجر سے زخمی کیا گیا تو صہیب روتے ہوئے ان کے پاس آئے، اور وہ یہ کلمات کہہ رہے تھے، ہائے میرے بھائی، ہائے میرے دوست۔ تو عمر رضی اللہ عنہ اسے کہنے لگے، اے صہیب، کیا تم مجھ پر رو رہے ہو؟ اور حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یقیناً میت کو اس کے گھر والوں کے رونے سے عذاب دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1288، صحیح مسلم حدیث نمبر 929۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، جب عمر رضی اللہ عنہ وفات پا گئے تو میں نے اس کا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ذکر کیا، تو وہ فرمانے لگیں، اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان نہیں فرمایا کہ یقیناً مومن کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کافر کو اس کے گھر والوں کے رونے کی بنا پر زیادہ عذاب دیتا ہے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، آپ کے لیے قرآن کافی ہے، اور کوئی بھی کسی دوسرے شخص کا بوجھ یعنی گناہ نہیں اٹھائے گا۔ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اور ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں، مجھ سے قاسم بن محمد نے بیان کیا کہ جب عائشہ رضی اللہ عنہا کو عمر اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کے قول کی خبر ہوئی تو وہ کہنے لگیں،
تم لوگ مجھے ان دونوں سے حدیث بیان کر رہے ہو جو دونوں جھوٹے نہیں اور نہ ہی جھٹلائے جاتے ہیں، لیکن سننے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ حافظ رحمہ اللہ کہتے ہیں قولہ یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کچھ بھی نہیں کہا۔ ان کا سکوت اختیار کرنا اقرار پر دلالت نہیں کرتا، ہو سکتا ہے انہوں نے وہاں جدال اور بحث کرنی ناپسند کی ہو۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کیا ہے کہ ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا عمر رضی اللہ عنہ پر رونے لگیں تو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے میری بیٹی ٹھہرو، کیا تجھے علم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے یقیناً میت کو اس کے اہل و عیال کے رونے کی بنا پر عذاب دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 927۔ تو یہ احادیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 3 صحابی عمر ابن عمر اور مغیرہ رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں، اور ان احادیث میں میت کے گھر والوں کے رونے کی بنا پر میت کو عذاب دیے جانے کا بیان ہوا ہے۔ یہاں چند ایک مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا مسئلہ، علماء کرام کا اتفاق ہے کہ ان احادیث سے مطلقاً رونا مراد نہیں، بلکہ یہاں رونے سے مراد نوحہ کرنا اور بلند آواز سے رونا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں سب علماء کرام اپنا مسلک مختلف ہونے کے باوجود اس پر متفق ہیں کہ یہاں رونے سے مراد آواز کے ساتھ رونا اور نوحہ کرنا ہے، نہ کہ صرف آنکھوں سے آنسو بہانا ہے۔ دوسرا مسئلہ، رہا مسئلہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا، ان احادیث کو تسلیم نہ کرنا اور انہیں رد کرنا تو یہ ان کا اجتہاد ہے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ عمر اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کو وہم ہوا ہے اور غلطی ہوئی ہے، اور یہ احادیث درج ذیل فرمان باری تعالیٰ کے معارض ہیں، اور کوئی بھی کسی دوسرے کا بوجھ یعنی گناہ نہیں اٹھائے گا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 164۔ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا انکار کرنا اور راوی پر غلطی اور بھولنے کا حکم لگانا، یا یہ کہ اس نے کلام کا بعض حصہ سنا ہے اور باقی حصہ نہیں سنا، یہ بعید ہے، کیونکہ صحابہ اکرام میں سے اس معنی کو روایت کرنے والے بہت ہیں اور وہ بالجزم روایت کرتے ہیں، تو اس کی نفی کی کوئی وجہ اور گنجائش نہیں، اور پھر اس کو صحیح چیز پر محمول کرنا بھی ممکن ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے قسم اٹھا کر حلفاً یہ کیسے کہہ دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا ثبوت بھی ملتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے غالب گمان کی بنا پر قسم اٹھائی، اور ان کا یہ گمان تھا کہ عمر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو وہم ہوا ہے، اور ظن غالب کی بنا پر حلف اٹھانا جائز ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کا قول اس جیسا ہی ہے۔ تیسرا مسئلہ، ان احادیث اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے جس آیت اور کوئی بھی کسی دوسرے کا بوجھ یعنی گناہ نہیں اٹھائے گا سے استدلال کیا ہے، اس کے درمیان جمع اور تطبیق اس طرح ہو سکتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان تعارض ہے ہی نہیں۔ حدیث کی توجیہ اور آیت کے ساتھ عدم تعارض کے متعلق علماء کرام کا طریقہ مختلف ہے، اور اس میں ان کے کئی ایک طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ، امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر تو میت کا طریقہ ہو اور اس نے اپنی زندگی میں رونے کا اقرار کیا تو اس بنا پر اسے عذاب ہوگا، اور اگر اس کا یہ طریقہ اور سنت نہ تھی تو پھر اسے عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھتے ہوئے کہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی بنا پر عذاب دیا جاتا ہے، جبکہ اس کی سنت یعنی اس کے طریقہ اور عادت میں نوحہ کرنا شامل ہو کے متعلق باب۔ حافظ رحمہ اللہ کہتے ہیں تو اس طرح معنی یہ ہوا کہ گھر والوں کے رونے سے عذاب اس وقت ہوگا جب میت ایسا کرنے پر راضی ہو، وہ اس طرح کہ زندگی میں اس کا یہی طریقہ تھا الی آخرہ، اور اسی لیے مصنف کا کہنا ہے، اور اگر اس کا طریقہ نہ ہو یعنی جس کو اس کا شعور بھی نہ ہو کہ وہ اس کے ساتھ ایسا کریں گے، یا اس نے اپنا فرض پورا کرتے ہوئے انہیں ایسا کرنے سے منع بھی کیا تھا،
تو کسی دوسرے کے فعل کی بنا پر اس شخص کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اور اسی بنا پر ابن مبارک رحمہ اللہ کا کہنا ہے، جب وہ اپنی زندگی میں انہیں ایسا کرنے سے منع کرتا رہا اور اس کی وفات کے بعد اس کے گھر والوں نے اس میں سے کچھ کر لیا تو میت پر کوئی وبال نہیں ہوگا۔ دوسرا طریقہ، امام نووی رحمہ اللہ نے اسے جمہور علماء کی طرف منسوب کیا اور اسے صحیح کہا ہے کہ اس حدیث کو اس شخص پر محمول کیا جائے گا جس نے موت کے بعد رونے اور نوحہ کرنے کی وصیت کی ہو اور اس کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اس کے اہل و عیال ایسا کریں، تو اس میت کو گھر والوں کے رونے اور نوحہ کرنے کی بنا پر عذاب دیا جائے گا، کیونکہ اس کا سبب وہ خود بنا ہے اور یہ اس کی جانب منسوب ہے۔ لیکن جب میت کے گھر والے اس کی وصیت کے بغیر ہی روئیں اور نوحہ کریں تو اس بنا پر اسے عذاب نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور کوئی بھی شخص کسی دوسرے کا بوجھ یعنی گناہ نہیں اٹھائے گا۔ جمہور علماء کا کہنا ہے، عرب کی عادت میں شامل تھا کہ وہ وصیت کرتے کہ مرنے کے بعد اس پر نوحہ کیا جائے اور رویا جائے۔ عربی شاعر طرفہ بن عبد کا اسی کے متعلق قول ہے، جب میں مر جاؤں تو تم مجھ پر اس طرح نوحہ کرنا اور رونا جس کا میں اہل ہوں، اور اے معبد کی بیٹی تم مجھ پر اپنا گریبان چاک کرنا۔ ان کا کہنا ہے تو اس طرح یہ مطلق حدیث نکل جائے گی اور اسے ان کی عادت پر محمول کیا جائے گا۔ تیسرا طریقہ، یہ اس شخص پر محمول ہوگی جس نے رونے اور نوحہ کرنے کی وصیت کی ہو یا پھر نوحہ نہ کرنے اور نہ رونے کی کوئی وصیت نہ کی ہو۔ جس شخص نے ان دونوں کاموں کو ترک کرنے کی وصیت کی ہو تو اسے ان دونوں عملوں کی بنا پر عذاب اس لیے نہیں دیا جائے گا کہ اس کا اس میں کوئی دخل ہی نہیں ہے اور نہ ہی اس نے اس میں کوئی کوتاہی کی ہے۔ اس قول کا ما حصل اور خلاصہ یہ ہوا کہ ان دونوں کاموں کو ترک کرنے کی وصیت کرنا واجب ہے، اور جس نے بھی ان دونوں کاموں سے سستی برتی اور نہ روکا اسے عذاب دیا جائے گا۔ داؤد اور ایک گروہ کا قول یہی ہے۔ چوتھا طریقہ، ایک گروہ کا کہنا ہے ان احادیث کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ میت پر نوحہ کرتے اور مرثیہ خوانی کرتے ہوئے اپنے گمان میں اس کے اوصاف اور محاسن بیان کرتے جو شریعت اسلامیہ میں قبیح شمائل اور اوصاف شمار ہوتے ہیں، جن کی بنا پر انہیں عذاب دیا جاتا ہے، تو اس کے گھر والوں کے رونے کی بنا پر اسے عذاب دیا جاتا ہے کا معنی یہ ہوا، یعنی جس کے ساتھ اس کے اہل و عیال روتے تھے اس کی نظیر کے ساتھ۔ ابن حزم رحمہ اللہ اور ایک گروہ کا اختیار یہی ہے۔ تو وہ لوگ اس میت نے اپنی ریاست اور سرداری میں جو ظلم و ستم کیا ہوتا اس کو خوبیاں سمجھ کر میت پر روتے اور اس شجاعت پر بیان کرتے جو اس نے غیر اللہ کے لیے صرف کی تھی، اور اس جود و سخا کو بیان کرتے جو اس نے حق میں خرچ نہیں کی بلکہ ناحق جگہ میں صرف کی، تو اس کے اہل و عیال اس فخریہ کاموں پر روتے اور اسے ان کی بنا پر عذاب سے دوچار ہونا پڑتا۔ پانچواں طریقہ، تعذیب یعنی عذاب دینے کا معنی یہ ہے کہ اہل و عیال کے اس پر رونے کی بنا پر فرشتے اس کی توبیخ کرتے ہیں، جیسا کہ ابن ماجہ کی درج ذیل روایت میں بیان ہوا ہے۔ اسید بن ابو اسید موسیٰ بن ابو موسیٰ اشعری سے بیان کرتے ہیں اور موسیٰ اپنے باپ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، زندہ کے رونے سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔ جب زندہ کہتے ہیں ہائے میرے بازو، ہائے میرے پہنانے والے، ہائے میری مدد کرنے والے، ہائے میرے پہاڑ اور اس طرح کے جملے، تو اسے شدت سے کھینچ کر کہا جاتا ہے، تو اس طرح تھا، تو ایسا تھا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1594۔ اسید رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے کہا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے اور کوئی بھی کسی دوسرے کا بوجھ یعنی گناہ نہیں اٹھائے گا۔ تو وہ کہنے لگے تیرے لیے افسوس، میں تجھے بتا رہا ہوں کہ مجھے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث بیان کی ہے، تو کیا تیرے خیال میں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جھوٹ باندھا ہے؟ یا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ پر جھوٹ بولا ہے؟
सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 1594 और अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इसे सही इब्न माजा में हसन करार दिया है। और सुनन तिरमिजी की रिवायत में दर्ज झैल अल्फाज हैं, कोई भी मैयत फौत होती है तो उस पर रोने वाला शख्स रोता हुआ ये कहता है, हाय मेरे पहाड़, हाय मेरे सरदार। ये इस तरह की कोई और कलाम तो इस पर दो फरिश्ते मुकर्रर कर दिए जाते हैं जो उसे धक्के देते और मारते और कहते हैं, क्या तू इस तरह था। सुनन तिरमिजी हदीस नंबर 1003 और अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने सही तिरमिजी में इसे हसन करार दिया है। इस हदीस का शाहिद सही बुखारी में भी मिलता है। नुअमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं, अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु पर बेहोशी तारी हुई तो उनकी बहन ने रोना शुरू कर दिया और कहने लगी, हाय मेरे पहाड़। और इसी तरह उसने कई और भी सिफात शुमार की। और जब उन्हें होश आया तो वो कहने लगे, तूने जो कुछ भी कहा तो मुझे ये कहा गया, क्या तू इस तरह का था। और जब वो फौत हुए तो फिर उनकी बहन उन पर नहीं रोई। छठा तरीका, ताजीब यानी मैयत को अजाब देने का माना यह है कि मैयत के घर वालों की तरफ से नोहा वगैरह करने पर मैयत को तकलीफ होती है। मुतकद्दिमीन में से ये इब्ने अबी जाफर का इख्तियार है और काजी अय्याज रहमहुल्लाह ने इसे राजिह करार दिया है। और शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह और मुतअखिरीन की एक जमात ने इसकी नुसरत और तायीद की है। और इसका शाहिद उन्होंने कैला बिनते मखरमा की हदीस को बयान किया है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे अपने बेटे पर रोने से मना करते हुए फरमाया था, क्या तुम पर गलबा पा लिया जाता है कि तुम में कोई एक अपने साथी के साथ दुनिया में अच्छा और बेहतर सलूक करे और जब वो मर जाए तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े। उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, तुम में से कोई एक रोता है तो अपने साथी पर आंसू बहाता है, तो ए अल्लाह के बंदो अपने फौत शुदगान को अजाब से दुचार मत करो। हाफिज रहमहुल्लाह कहते हैं इसकी सनद हसन है और हैसमी ने इसके रिजाल को सिकात कहा है। इस हदीस के मुतालिक जो अकवाल कहे गए हैं उनमें से ये आखिरी कौल सबसे बेहतर और औला है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह से दर्ज झैल सवाल किया गया, क्या मैयत के घर वालों के रोने से मैयत को अजियत व तकलीफ होती है। शेखुल इस्लाम रहमहुल्लाह का जवाब था, इस मसला में उलमा सलफ और खलफ में निज़ा और इख्तिलाफ चला आ रहा है और सही ये है कि मैयत पर रोने से मैयत को अजियत और तकलीफ होती है, जैसा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सही अहादीस में साबित है। फिर इनमें से बाज अहादीस जिक्र करने के बाद कहा, सलफ और खलफ में से कई गिरोहों ने इसका इनकार किया है और उनका ये एतकाद है कि ये किसी दूसरे के गुनाह की बिना पर इंसान को अजाब से दो चार होने के बाब में से है और दर्ज झैल फरमान बारी ताला के भी मुखालिफ है और कोई जान किसी दूसरी जान का बोझ यानी गुनाह नहीं उठाएगी। फिर इन सही अहादीस की तौजीह में कई एक तरीके हैं, उनमें से कुछ तो वो जिन्होंने अहादीस के रावियों मसलन उमर बिन खत्ताब वगैरह को गलती लगने का कहते हैं, यह आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और इमाम शाफई रहमहुल्लाह वगैरह का तरीका है। और कुछ वो हैं जिन्होंने इसे इस पर महमूल किया है कि जो शख्स ऐसा करने की वसीयत करेगा तो उसे इस वसीयत की बिना पर अजाब होगा। ये एक गिरोह मसलन अल-मुज़नी वगैरह का कौल है। और इसमें कुछ वो भी हैं जिन्होंने इसे इस पर महमूल किया है कि जब उनकी ये आदत में शामिल हो तो इस मुनकर काम से मना न करने की बिना पर मैयत को अजाब होगा क्योंकि उसने नहीं अनिल मुनकर का काम नहीं किया। ये एक गिरोह का इख्तियार जिनमें मेरे दादा अबुल बरकात भी शामिल हैं। और ये सब अकवाल बहुत ही ज्यादा ज़ईफ हैं और इसके मुकाबले में अहादीस सहीह और सरीह हैं जिन्हें उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके बेटे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु वगैरह जैसे सहाबी रिवायत करने वाले हैं, जिनकी रिवायत को रद्द नहीं किया जा सकता। और जिन लोगों ने इन अहादीस को इनके मुक्तज़ा पर रखा और इकरार किया है, उनमें से बाज़ का गुमान है कि ये किसी दूसरे के गुनाह की बिना पर सज़ा के बाब में से है और यकीनन अल्लाह ताला जो चाहता है करता और जो चाहे हुक्म करता है
ان کا اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی دوسرے کے گناہ کی بنا پر اسے سزا دے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو کسی شخص کو بھی آخرت میں کسی دوسرے کی بنا پر عذاب نہیں دے گا، بلکہ اس کے اپنے گناہوں کی سزا ہی ملے گی، اور کوئی جان بھی کسی دوسری جان کا بوجھ یعنی گناہ نہیں اٹھائے گی۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ میت پر اس کے اہل و عیال کے رونے سے میت کو عذاب دینے کا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میت کو اس کے اہل و عیال کے اس میت پر رونے کی سزا دی جائے گی، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ اسے عذاب دیا جاتا ہے۔ اور عذاب عقاب اور سزا سے بھی عام ہے، کیونکہ عذاب الم اور تکلیف ہے، اور جس کسی کو بھی کسی سبب کی بنا پر الم اور تکلیف پہنچے تو وہ اس کے لیے اس سبب کی سزا نہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، وہ تم میں ایک کو اس کے کھانے اور پینے سے روک دیتا ہے۔ تو یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کو عذاب قرار دیا ہے، اور یہ کسی گناہ کی سزا نہیں۔ اور پھر انسان کو کئی مکروہ اور ناپسندیدہ امور جسے وہ محسوس کرتا ہے، مثلا ہولناک آواز، گندی اور خبیث روحیں اور قبیح و گندی تصاویر کی بنا پر عذاب اور تکلیف سے دوچار ہوتا ہے۔ اسے اس آواز کو سن کر تکلیف ہوتی ہے، اور اسے سونگھ کر تکلیف ہوتی ہے، اور کسی چیز کو دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے، اور یہ سب اس کے عمل نہیں جس پر اسے سزا ہو۔ تو پھر وہ یہ کیسے انکار کرتا ہے کہ میت کو نوحہ کرنے سے تکلیف ہوتی ہے، اور اگر نوحہ اس کا عمل بھی نہ ہو تو بھی اسے تکلیف اور سزا ہوگی؟ اور ہر نوحہ کرنے والے پر ہر حکم نہیں لگا سکتے کہ اسے اس کی بنا پر عذاب ہوگا۔ پھر شیخ الاسلام رحمہ اللہ کہتے ہیں پھر نوحہ کرنا عذاب ہونے کا سبب ہے، اور بعض اوقات حکم اس کے معارض سبب کی بنا پر ختم ہو جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے میت میں ایسی قوت تکریم ہو جو اس سے اس تکلیف اور عذاب کو دور کر دے، اور مومن کو اس کے اہل و عیال کے رونے کی بنا پر جو عذاب اور تکلیف ہوتی ہے وہ من جملہ ان تکلیفوں اور سختیوں میں شامل ہے جس کی بنا پر مومن کے گناہ جھڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی بنا پر اس کے گناہ ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن کافر شخص کو تو اس کی بنا پر اور بھی زیادہ عذاب ہوتا ہے، تو اس طرح اس کے لیے الم و تکلیف اور سزا دونوں اکٹھی کر دی جاتی ہیں، اور اس کے گھر والوں کے رونے پر اس کو عذاب اور تکلیف لا محالہ ہونی ہے۔ پھر شیخ الاسلام کہتے ہیں اور مومن شخص کو جو کچھ دنیا اور برزخ اور روز قیامت جو تکلیف ہوتی ہے یہی عذاب ہے، یقیناً اس سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرے گا، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کی درج ذیل حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مومن شخص کو جو بھی تکلیف آتی ہے اور جو غم اور حزن آتا ہے اور اذیت ملتی ہے، حتیٰ کہ جو کانٹا اسے لگتا ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی الکبریٰ جلد نمبر 34 صفحہ نمبر 364۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے درج ذیل سوال کیا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درج ذیل فرمان کا معنی کیا ہے؟ یقیناً میت کو اس کے گھر والوں کے رونے سے عذاب ہوتا ہے۔ شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا اس کا معنی یہ ہے کہ جب میت کے اہل و عیال میت پر روتے ہیں تو اسے اس کا علم ہوتا اور اس سے اسے تکلیف ہوتی ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ میت کو اس کی سزا دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کوئی بھی جان کسی دوسری جان کا بوجھ یعنی گناہ نہیں اٹھائے گی۔ عذاب سے یہ لازم نہیں آتا کہ اسے سزا ہوتی ہے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، حالانکہ سفر کوئی سزا نہیں، لیکن اس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے اور تھک جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب میت کے اہل و عیال میت پر روتے ہیں اسے اس سے تکلیف ہوتی ہے اور وہ تھک جاتا ہے، اگرچہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسے سزا نہیں ہے۔ حدیث کی یہ شرح واضح اور صریح ہے اور اس پر کوئی اشکال وارد نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اس شرح میں یہ ضرورت ہے کہ کہا جائے کہ یہ اس شخص کے متعلق ہے جو نوحہ کرنے کی وصیت کرے، یا پھر اس شخص کے متعلق ہے جس کی عادت نوحہ کرنا ہو اور وہ مرتے وقت انہیں نوحہ کرنے سے منع نہ کرے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں
انسان کو کسی چیز کے ساتھ عذاب ہوتا ہے لیکن اسے اس سے کوئی ضرر بھی نہیں پہنچتا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی ابن عثیمین جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 408۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ فتح الباری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 180 تا 185 کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کی ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 69931۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔